آج کے درس حدیث میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعمال میں سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے۔ بندہ مومن کی سب سے بڑی عظیم دولت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ ایمان کی ایک مٹھاس ہے، اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، اور یہ کسے حاصل ہوتا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 عادات ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو ضرور پالے گا، اور وہ 3 خصلتیں 3 عادات کون سی ہیں کہ وہ بندہ مومن کے اندر ہوں تو وہ ایمان کے ٹیسٹ کو پا لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری آقا علیہ السلام نے چیز ارشاد فرمائی جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ کی خاطر ہو۔ اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں آپ تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ 3 چیزوں کا بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آقا علیہ السلام نے بیان کی کہ اسے اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، یعنی اس کی محبت اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو۔ انسان جب اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو فطرتی طور پر اس سے کئی محبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اولاد کی بھی محبت ہے، مال و دولت کی بھی محبت ہے، قبیلہ ہو اس کی بھی محبت ہے، اپنے ملک کی محبت ہے، الغرض عورتوں کی محبت ہے، بہت ساری محبتوں کا جو ہے اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایمان کا ٹیسٹ، ایمان کی مٹھاس جو ہے وہ کسے میسر ہوگی؟ جو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے گا تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوگا، اس پر اپنی زندگی بسر کرے گا۔ اور اللہ کا حکم قرآن ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ احادیث ہے۔ یعنی قرآن اور سنت جو ہے وہ اس بندہ مومن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہو جاتا ہے۔ وہ ان احکام پہ عمل کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے محبوب کے ہر حکم پہ جو ہے وہ عمل کرتا ہے، جس سے روکا ہے اس سے رک جاتا ہے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس پہ جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ ایمان کی مٹھاس اس شخص کو میسر آئے گی جو اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ محبت کرنے والا، ہر کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کا رسول ہو۔ اسی حدیث مبارکہ میں جو دوسری چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ دوسرے سے محبت رکھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ کی رضا ہی کی خاطر جو ہے وہ ناپسندیدہ امور جتنے بھی جو ہے جن سے روکا گیا ناپسندیدہ امور، ان میں جو ہے وہ خرچ کرنے سے جو ہے وہ ہاتھ کو وہ روک لیتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ تو دیکھیں ایمان کی مٹھاس بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رکھی گئی ہے، اور ایمان کامل کی دولت کب نصیب ہو رہی ہے؟
کہ وہ اللہ کے لیے جو ہے پھر دوسروں سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ صحابہ کرام موجود تھے۔ سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ خبر دیجیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ کے لیے محبت رکھنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ پہ غور کریں کہ محبت بھی ایک عمل ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ایک عمل ہے نا، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت رکھنا یہ بھی ایک عمل ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ تمام اعمال سے جو ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے افضل ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھنا۔ آخری روایت کو میں نقل کرتا ہوں، امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پھر چن لیتا ہے انہیں، پھر اللہ انہیں محبوب بنا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر مقام ہے اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ دیکھیں بندہ جو ہے وہ اپنے لیے ناپسندیدہ چیز نہیں چاہتا، جب اپنے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں چاہتا تو پھر دوسروں کے لیے کیسے جو ہے وہ پسند کر سکتا ہے؟ خیر خواہ ہونا بہت بڑی عظیم دولت ہے، اور وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہو۔ آگے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ملتے بھی اللہ کے لیے ہیں اور خرچ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ملتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، اور اگر خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر محبت ملتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں یہ میرے بندے ہیں، پھر ان بندوں کو چن لیتا ہے، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے لیے جو ہے وہ محبت رکھنا۔